طاقت کا نشہ، دولت کا نشہ، برادری کا نشہ، عہدے اور منصب کا نشہ، انسان فرعون بن جاتا ہے۔ یہ راول ڈیم چوک آپ سب دوستوں نے دیکھا ہوگا، یہاں 99 تک مسجد اور اس کے ساتھ پیچھے کچی آبادی تھی، جھگیاں تھی، کچھ غریب لوگ رہتے تھے۔ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ آیا، یہ سچا واقعہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن وہ گزرا، شیشہ نیچے کیا اور اس نے کچی بستیوں پہ حقارت کی نگاہ ڈالی اور اپنے سٹاف سے کہا کہ ان کو یہاں سے واش کر دو، صاف کر دو، ہٹا دو ان کچی بستیوں والوں کو۔ جاوید چودھری جو ایکسپریس کا کالم نگار ہے، اس نے پورا اس پر واقعہ لکھا ہے۔ آپریشن شروع ہو گیا۔ آپریشن جب شروع ہوا تو اس میں تمام بستی کو گرا دیا گیا، ٹوٹے پھوٹے برتن، چارپائیاں، سب کچھ کچل دیا۔ بڑے بے رحم ہوتے ہیں یہ انتظامیہ کے لوگ۔ بہرحال لوگوں نے کچھ مزاحمت کی، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، کچھ ہوائی فائرنگ کی، جیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ آپریشن کلین اپ ہو گیا، صفائی کر دی گئی۔ آپریشن جب مکمل ہوا بقول اس کے، تو ایک عورت تھی جو اپنے ٹوٹے ہوئے گھر سے اٹھنے کو تیار نہیں تھی، برتن اس کے پچکے ہوئے، چارپائیاں اس کی ٹوٹی ہوئی، اور وہ ملبے کے ڈھیر پہ بیٹھی تھی، اور اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے، مجھے اس صاحب سے ملا دو جس نے اس آپریشن کو لیڈ کیا ہے، جس نے آپریشن کروایا ہے۔ بھارت پولیس والوں نے انہوں نے کہا ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کر دی ہے، اب مائی جی دی گل مننے کیڑی گل ہے۔ انہوں نے بلایا نوجوان افسر کو، اس نے کہا تم نے یہ آپریشن کروایا ہے؟ وہ افسر تو پھر افسر ہوتا ہے نا، اس کی گردن میں سریہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ اس مائی نے یوں جھولی اٹھائی اور ہسبان کی طرف نگاہ کر کے کہا اللہ جنہوں نے ہمارے بچوں کے چھت چھینے ہیں، ان کے بچے بھی محروم ہو جائیں۔ اللہ جنہوں نے ہمیں ستایا ہے تو ان کو بھی ستانا، اے اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ کہتے ہیں اس بات افسر نے جب دعا سنی تو منہ دوسری طرف کر لیا، ہوائی خیر سمجھ کے، اے اللہ جس طرح ہمارے چھت چھینے گئے ہیں، ہمارے گھر گرائے گئے ہیں، ہمارے پاس ظلم ہوا ہے مولا، اس بوڑھی عورت نے آسمان والے کی اس کو پکارا، چھت کو ہلایا، دروازے پہ دستک دی، بات آئی گئی ہو گئی، مکان خالی ہو گئے، زمین واگزار کرا دی گئی۔ یہ 99 کا واقعہ ہے، 1999 کا۔ بقول اس شخص کے کہتا ہے 2007 میرے گھر کے باہر دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک شخص ویل چیئر پر ہے، بڑی مشکل سے چل کے وہ میرے اندر گھر تک پہنچا۔ وہ اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے، اور اس نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ آپریشن ہوا تھا راول ٹاؤن میں، راول ڈیم چوک؟ کہا ہاں۔ کہا اس آپریشن کو لیڈ کرنے والا میں تھا، اور میں بہت قابل تھا، بہت لائق تھا، اور میرا نظریہ تھا ریٹ آف دی گورنمنٹ نافذ ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں جوان تھا، میں لائق تھا، میرے ذہن میں خواب تھے کہ میں 21ویں گریڈ تک پہنچوں گا۔ وہ جاوید چودھری کہتا ہے کہ اس شخص نے کہا جس دن وہ آپریشن ختم ہوا اس مائی نے بد دعا کی جھولی اٹھا کے، اس دن سے میرا زوال شروع ہوا۔ ایک بیٹی، 2 بیٹے تھے، گاڑیاں، کوٹھی، بنگلہ۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بیوی فوت ہو گئی، بیٹی فوت ہو گئی، میری دونوں ٹانگیں کٹ گئی، میرے دونوں بیٹے بیمار ہوئے، میں نے ساری جمع پونجی لگائی، آخرکار وہ بھی موت کی گھاٹ چلے گئے۔ میرا مکان بک گیا، ادارے نے، محکمے نے میرے اوپر انکوائری کر دی، آج تک میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ میرے پاس سسرال کا مکان تھا، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اور آج میری ٹانگیں کٹ گئی ہیں، میں 35 سال کی عمر میں شوگر کا مریض ہوں، میں دل کا مریض ہوں، اور میرے کانوں میں بار بار وہ اس بوڑھی ماں کی آواز ٹکراتی ہے، اللہ تو انہوں نے پکڑ لے، اے اللہ تو انہوں نے سر تو چھت چھن لے جس طرح ساڑھے بچن چنی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے آج دل سے یہ آواز نکلی ہے، اس بوڑھی عورت کی آہ مجھے کھا گئی ہے۔ اور اس سے آگے کیا ہوا؟
وہ کہتا ہے کہ جتنے لوگ اس آپریشن میں تھے، چیئرمین CDA کنگال ہو گیا، بدحال ہو گیا، اور جتنے عملے کے لوگ تھے وہ کہتا ہے کسی نہ کسی آزمائش اور مصیبت میں سارے گرفتار ہو گئے۔ یہ اللہ کے رسول کی باتیں آزمانے کی نہیں ہیں، اپنانے کی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا گناہ جس کی پکڑ اللہ دنیا میں کرتا ہے وہ ظلم ہے۔ میں اس لیے آپ بھائیوں سے، آپ میرے مقتدی ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا ہر مقتدی جنت میں جائے، میرا ہر مقتدی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ہم سارے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں قیامت کے دن۔ اس لیے خدا را کہیں ظلم کا معاملہ آپ کی زندگی میں ہے، آج وقت ہے اس سے معافی تلافی کروا لو، لے دے کے چھڑوا لو، روز محشر چھٹکارا نہیں ہوگا، بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا گناہ، ماں باپ کا نافرمان، نہ نمازاں قبول ہوندیاں، نہ روزے قبول ہوندے، نہ حج تے عمرے قبول۔ جس کے ماں باپ ناراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا وہ جنت یا دوزخ ہے۔ سمجھ نہیں آئی، فرمایا وہ راضی تو تو جنت میں جائے گا، وہ ناراض تو جہنم میں جائے گا۔ نمازاں عبادتیں پھر تیری عمل جہنم تو نہیں بچا سکتا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس حال میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کی ماں باپ سے ناراضگی ہے، خدا را آج ہی جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں پہ پڑھ کر آج ہی ان کو منا لو، ورنہ جب وہ چلے جائیں گے تو پھر بنانے کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اور قدر جانو جوانوں، قدر جانو اپنے والدین کی۔ ہم سے پوچھو جن کے نہیں ہیں۔ اور ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے، سچی بات ہے، میں کہا کرتا ہوں انسان بہت خوش ہو تو پھر بھی ماں بہت یاد آتی ہے، انسان بہت دکھی ہو تو پھر بھی ماں بہت یاد آتی ہے۔ خوش نصیب ہیں، عید والے دن آپ عید پڑھ کے جائیں گے، آپ کی ماں ماتھا چومے گی، آپ کا باپ آپ کو گلے لگائے گا۔ سوچو نا جس دن آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کو دعائیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بہنوں کا رشتہ بڑا محبت والا، بھائیوں کا رشتہ بڑا محبت والا، لیکن سچی بات ہے جو ماں اور باپ کی محبت میں اللہ نے خلوص گوند کے ڈالا ہے وہ خلوص کہیں اور نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ماں باپ کو راضی رکھے۔ تیسری چیز رشتہ داریاں۔ فرمایا رشتہ داریوں کو توڑنے والا، ان کو لڑاؤ، ان کو لڑاؤ، اس سے لڑاؤ، اس سے لڑاؤ، بہن میرے ساتھ ہے یا فلانے بھائی کے ساتھ ہے۔ فرمایا جو بہنوں رشتہ داریوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ یہ کام نہ کرے، چغلیاں نہ کرے، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرے، پل بنے، آری نہ بنے، تلوار نہ بنے، جوڑنے کا کام کرے۔ یہ تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری عشرہ ہے، طاق راتیں آنے والی ہے، اور ان طاق راتوں میں کچھ گزر چکی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں، کل بھی پر 27ویں ہے۔ اس کو آپ اپنے لیے گولڈن چانس سمجھیں۔ اور شب قدر ویسے تو طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن میکسیمم روایات جو ہے وہ تائید کرتی ہے 27ویں شب کو۔ جاگنے کا بندوبست کریں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ اور میں حدیث پڑھا تھا، وہاں بھی پھر حضور نے فرمایا اس رات اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور بخشش کے پروانے دیتا ہے، ٹکٹ دیتا ہے۔ 4 قسم کے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نمبر پر شرابی، والدین کا نافرمان، رشتے توڑنے والا، اور کینہ اور بغض رکھنے والا۔ یہ 4، وہاں بھی والدین کا معاملہ ہے۔ شب قدر جب اللہ کی رحمت جوبن پہ ہوتی ہے، عروج پہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کسی رات میں اپنے بندوں پر مہربان نہیں ہوتا جتنا شب قدر میں ہوتا ہے۔ لیکن 4 بندوں کے لیے اللہ کہتا ہے فرشتوں اے شرابی انہیں سائڈ تے کر دو، ماں پیو تو نافرمان ہے سائڈ تے کر دو، رشتہ داری ناراضگیاں پیدا کرتا برادری سائڈ تے کر دو، کینہ رکھدا کسی مسلمان دے بارے سائڈ تے کر دو، باقی سب کے لیے بخشش جو مانگتا ہے دے دو اسے بخشش۔ اگر کہیں ناراضگی ہے، کہیں تلخی ہے برادری میں، بہن سے، بھائی سے، چچا سے، کزن سے، یہ سارے رشتے ہیں نا۔ اور حضور نے فرمایا وصلۃ الرحم التي لا تصل الا بهما، ان سے جوڑو، ان سے رشتہ کرو جو تمہارے اللہ کی رضا کے لیے، اور جو تم سے اچھا کرے تم بھی اس سے اچھا کرو، یہ تو دنیا کا رواج ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تو اس سے کٹے تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے جڑ جا، اللہ کی رضا۔
شب قدر اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان دنیا سے جبریل امین ملائکہ کی جماعت میں آسمان سے زمین پر آتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر سبز پرچم گاڑ دیتے ہیں، پھر زمین میں پھیل جاتے ہیں سارے ملائکہ، اور ہر نماز والے، ہر رکوع والے، ہر سجدہ والے، ہر دعا والے کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے جبریل نال آ کے بیٹھ کے کہہ رہے آمین آمین آمین۔ تو یار اس رات نو دعا دا اہتمام کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے اللہ شب قدر کی برکات عطا کر دے، وہ گھڑیاں عطا کر دے، یا رسول اللہ کی منگا مہر میں اللہ کو لو؟ کیا بات ہے یار، قربان جو امی عائشہ پر آپ نے سوال کیا اور ہمارے لیے ایک علم کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا عائشہ اگر شب قدر کی گھڑیاں مل جائیں تو دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، مینوں معاف کر دے اللہ۔ یار کیا بات ہے، خلاصہ بتا دیا کہ بندہ مومن تیرے لیے سب سے ضروری جو دعا ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا ہے۔ میں آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ عید آ رہی ہے، اور یہ بات میں نے بہت سالوں پہلے بھی اٹھائی تھی اور آج پھر میں دوہرا رہا ہوں۔ عید خوشی کا دن ہے، اور یہ خوشی میری اور آپ کی یا کسی قوم یا برادری کی نہیں ہے، پوری امت کی خوشی ہے۔ اس دن میں غم منانا اور سوگ منانا حرام ہے۔ اللہ نے خوشی دی ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے خوشی کا حکم دیا ہے۔ کہ یہ جو ہمارا کلچر اب تک ختم نہیں ہو رہا کہ سارا دن ہم ادھر افسوس کرنے کے لیے، ادھر افسوس کرنے کے لیے، ادھر دعا پر ادھر دعا پر، خدا را میرے بھائیو شریعت کی مخالفت چھوڑ دو۔ یہ عید خوشی کا دن ہے، اور جو میت جس گھر کے اندر 6 مہینے پہلے فوتگی ہوئی ہے، 3 مہینے پہلے فوتگی ہوئی ہے، وہ بھول چکے ہیں۔ آپ دوبارہ جا کر ان کا غم تازہ کرتے ہو، جو پچھلے سال ساڑھے پھرا اور عید پر سن ایتی پھر انہیں تو بغیر عیدہ نہیں، بچوں کو رلاتے ہیں، ایسے جملے کہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچے کو عید والے دن اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کا غم بھلایا، اور ہم حضور کی مخالفت کر کے جا کے غم تازے کرتے ہیں۔ یہ رسم چھوڑ دیں، یہ جاہلیت کی رسم ہے۔ عید کے دن اسلام میں سوگ کا کوئی تصور نہیں ہے، تعزیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے جو چلے گئے 3 دن سوگ تعزیت ہوتی ہے، دعا ساری زندگی ہوتی ہے۔ یہاں ہم سب کے لیے اجتماعی دعا کر لیں گے، خدا را اس رسم کو ختم کرے۔ اپنی بھی عید خراب کرتے ہیں، ان گھر والوں کی بھی عید خراب کرتے ہیں، ان کو بھی عید نارمل انداز میں منانی چاہیے۔ دل نہیں مانتا پھر بھی مانے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آج خوشی مناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔